बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। मलिक शहजाद साहब, उनकी बेटी के ख़िलाफ़ एक मुकदमा बना और मुकदमा तो वो बहुत पहले से था और एक दफ़ा सेटलमेंट भी हो चुकी थी। आप जानते हैं कि जो हादसात के केस हैं जिसको कत्ल ख़ता कहा जाता है, वो इस तरह के मुकदमात दियत पे, हमारा कानून भी बड़ा वाज़ेह है कि दियत देनी पड़ती है और दियत देने से जो चीज़ें हैं वो फिर आगे वाइंड अप हो जाती हैं। अच्छा, अब अहम चीज़ ये थी कि ये मामला पहले ही हो चुका था। अगर तो मलिक शहजाद साहब की जो बेटी है उनकी जानिब से हादसे में किसी शहरी की डेथ हुई है तो जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है, कोई सिंपतीज़ नहीं है। अगर कोई ऐसा मुकदमा था, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे मलिक शहजाद साहब। मलिक शहजाद साहब ने बड़े तगड़े तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया और मलिक शहजाद साहब की जानिब से दो बड़े काम किए गए। एक तो उस वक्त दहशतगर्दी अदालतों के जज नहीं तैनात हो रहे थे, तीन महीने गुजर चुके थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं की ज़मानत की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा थीं, उस वक्त सनम जावेद और बाकी मुख्तलिफ जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जेलों में थी, बड़ी तादाद में लोग जेलों में थे। तो एक तो दहशतगर्दी अदालतों के जज नहीं तैनात हो रहे थे। एक केस में मरियम औरंगज़ेब बतौर सूबाई वज़ीर पेश हुई मलिक शहजाद साहब की अदालत में, चूँकि एक मुकदमा आया था जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस। जज थे मलिक एजाज आसिफ साहब, जिन्होंने इमरान खान की ज़मानतें मंजूर की 9 मई के 14 मुकदमात में रावलपिंडी के, और बुशरा बीबी को डिस्चार्ज किया था। उस जज के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया गया लाहौर हाई कोर्ट में। वो रेफरेंस लगा, 12 दरख्वास्तें थीं, ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस टीए जिसे कहते हैं, वो पंजाब हुकूमत की थी, वो भी थी। उन मुकदमात की समाअत के दौरान मलिक शहजाद साहब ने कहा भी हमने आपको नाम दिए थे और जिन जजेस को हमने नामज़द किया था दहशतगर्दी अदालतों के लिए, तो आपने तैनाती क्यों नहीं की। जब ये बात सामने आई तो ये मामला एडवोकेट जनरल पंजाब को बुलाया, सूबाई वज़ीर ख़ुद पेश हुई। सूबाई वज़ीर ने कमरे अदालत में ये बात की थी कि हम जो एडवोकेट जनरल साहब हैं या हुकूमती लोग हैं वो कोर्ट को ब्रीफिंग देना चाहते हैं, चैम्बर में ब्रीफिंग देना चाहते हैं। मलिक शहजाद साहब ने कहा था कि हम चैम्बरों में ब्रीफिंग नहीं लिया करते, हम ओपन अदालतों में ब्रीफिंग लेते हैं। उसके बाद फिर आपने देखा कि जजेस तैनात हो गए। जजेस तैनात होने के बाद मलिक शहजाद साहब के ही कार्रवाई से वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस थी वो भी खारिज हो गई। 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ, जिसको बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। फिर जज एजाज आसिफ साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस था, वो रेफरेंस भी जज एजाज आसिफ साहब के ख़िलाफ़ खारिज हो गया और उस रेफरेंस को खारिज करने का जो फ़ैसला था उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो सैयद फराद अली शाह साहब थे, उनके हवाले से भी कुछ सख्त रिमार्क्स लिखे गए थे, जिसके बाद फिर उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के हवाले से ऑर्डर में, फ़ैसले में जो चीज़ें उनको हज़फ किया जाए। ये वो केस था। फिर आपको याद होगा कि जज मोहम्मद अब्बास साहब थे सरगोदा दहशतगर्दी अदालत के जज, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के सैकड़ों कारकुनान को बरी किया था जो मियाँ वाली के एयर बेस और बाकी मुकदमात थे उनमें, और जो 1.5 साल से जेलों में थे वो सारे रिहा हो गए थे। अब वो जज अब्बास साहब का केस आया और उनको मुदाखलत का, थ्रेट करने का, ये सारी चीज़ें। फिर मलिक शहजाद साहब चीफ जस्टिस थे, 6 जजेस का ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चला गया। मलिक शहजाद साहब के जो ख़त जाने के बाद हाई कोर्ट से तफसीलात मांगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुओ मोटो था फ़ायज़ ईसा का, तो उसमें फिर ये तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट ने भी दी थी कि जो आपने एग्जेक्टिव के साथ उनके तबादले और तकर्रियाँ जोड़ दी हैं दहशतगर्दी अदालतों की, तो ये बहुत बड़ी वजह है। और फिर जो मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट थे उन्होंने लिखा कि मुदाखलत हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ें मलिक शहजाद साहब के चीफ जस्टिस। फिर मलिक शहजाद साहब ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के लिए 9 जजों के नाम मांगे। अमीर भट्टी सिर्फ 2 नाम दिए, उन्होंने कहा जी हमारे पास और हैं नहीं। 2 नाम भी, एक सरफराज डोगर साहब थे, एक तनवीर सुल्तान साहब, जो अमीर भट्टी साहब ने दिए और इलेक्शन कमीशन ने कबूल किए। उनमें से एक जज साहब सरफराज डोगर साहब इस वक्त हमारे सामने हैं बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो जब मलिक शहजाद साहब आए तो मलिक शहजाद साहब ने 7 नए नाम दिए। जब 7 नए नाम दिए, उसमें शाहिद करीम जैसा नाम था, उसमें आसिम हफीज़ जैसा नाम था, उसमें बाकी जस्टिस राहील कामरान शेख साहब थे, इस तरह के बड़े नाम थे। मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब थे, ये बड़े नाम थे। तो उस पर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मानी नहीं और ये सारा सिलसिला चलता रहा। इस दौरान एक दरख्वास्त जाती है
اس وقت چیف جسٹس تھے عامر فاروق صاحب، ان کی عدالت میں کہ جناب ہمارا کیس ہے، ملک شہزاد کی بیٹی کا کیس ہے ان کے خلاف اور میں مدعی ہوں، ہمارے فیملی ممبرز کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کیس کو پولیس آگے نہیں بڑھا رہی۔ ملک شہزاد صاحب نے اس سارے معاملے کے اوپر ایکشن لیا اور پولیس کو ڈائریکشن دی کہ 1 مہینے کے اندر اس کی تمام تر کارروائی مکمل کی جائے۔ اب یہ سارا سینیریو آپ دیکھیں کہ ملک شہزاد صاحب کا یہ سارا معاملہ تھا، اور پھر ملک شہزاد صاحب کو لایا جا رہا تھا سپریم کورٹ میں۔ منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ ملک شہزاد کو نہ لایا جائے چونکہ ہمیں ایک تگڑے ایڈمنسٹریٹو کی ضرورت ہے ہائی کورٹ میں پنجاب میں، تو لیکن اس کے باوجود فائز عیسیٰ ان کو لے کے گئے، فائز عیسیٰ ان کو لے گئے بطور جج سپریم کورٹ، اور جج سپریم کورٹ کے آج تک کسی بھی اہم، نہ وہ آئینی بینچ میں ان کو بٹھایا گیا، نہ ہی کسی اہم مقدمہ میں وہ آج تک شامل ہوئے، حالانکہ کرمنل لاء کے حوالے سے ان کا ایک بڑا ایک تگڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اب ملک شہزاد صاحب کی اس دوران ان کی بیٹی کے خلاف مقدمہ، میڈیا ٹرائل ہوا، سارا کچھ ہوا، اور اس میں عدالت نے میرٹ کے اوپر ٹرائل ہوا۔ عامر فاروق صاحب کے جو ماتحت عدلیہ تھی انہوں نے ٹرائل کیا، اور ٹرائل کر کے انہوں نے بری کر دیا، ان کے خلاف جو کیس تھا وہ بری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد شکیل تونولی کے والد نے جو بریت کے خلاف درخواستوں پر اپیلیں دائر کیں، وہ اپیلیں ایک بار جب دائر کی گئیں تو ان اپیلوں پر عدالت میں سماعت ہوئی، اور یہ سارا سلسلہ چونکہ آپ جانتے ہیں بریت کے خلاف جو اپیلیں ہیں ان کا کوئی ایسا ان کی سکوپ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ بریت کے خلاف جو اپیلیں ہیں ان کو عدالتیں بہت زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتی، یہی وجہ ہے کہ بریت کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ دائر ہوئیں۔ مقامی عدالت نے فروری 2025 میں سپریم کورٹ کے جج ملک شہزاد صاحب کی بیٹی شانزہ ملک کو بری کیا تھا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملک شہزاد کی بیٹی ایک ایس یو وی کار چلا رہی تھی جس نے سوہن پل کے قریب ایکسپریس وے پہ رات کے 12 بجے 2 سیور فوڈز کے کارکنوں کو کچل دیا تھا، اور اس کیس کی تفتیش رک گئی تھی۔ مرنے والے شہری کے والد کا کہنا ہے کہ انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کروائی تھی۔ اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل میں بیان حلفی جمع کروا دیا ہے کہ انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر یہ ایف آئی آر درج کروائی تھی۔ عدالتی ریکارڈ میں دستیاب تفصیلات کے مطابق 8 جون کو شکیل تونولی اور اس کے ساتھی حسن علی کام کے بعد گھر واپس جا رہے تھے جب انہیں مبینہ طور پر ایک خاتون ڈرائیور کی کار نے ٹکر ماری۔ جج کے خاندان نے حسن علی کے خاندان کے ساتھ تصفیہ کرنے کی رپورٹ پیش کی تھی۔ رفاقت علی نے عزم ظاہر کیا تھا کہ وہ قانونی طور پر اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، تاہم رفاقت علی نے اب اپنا فیصلہ بدل لیا ہے اور حلف نامہ دیا ہے کہ اس نے شانزہ ملک کو غلط فہمی کی بنیاد پر نامزد کیا تھا۔ انہوں نے بیان دیا ہے کہ مختلف ذرائع سے تصدیق کی اور یہ پایا کہ شانزہ ملک اور نہ ہی ان کے خاندان کا کوئی فرد اس واقعے میں شامل تھا۔ اس کے بعد میں کیس میں اپیل واپس لے رہا ہوں اور ملزم کے کیس سے بری ہونے پر مجھے کوئی اعتراض نہ ہے۔ عدالتی ریکارڈ میں پیش کردہ تفصیلات کے مطابق خاتون ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئی تھی۔ پولیس نے اس گاڑی کو تحویل میں لیا جو بعد میں جولائی 2024 میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک اہلکار کے سپرد کی گئی اس ضمانت پر کہ وہ گاڑی کو عدالت میں بوقت ضرورت پیش کریں گے۔ جولائی 2024 میں اسلام آباد کے پولیس کے انسپیکٹر جنرل آئی جی علی ناصر رضوی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو انفارم کیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی جس نے ہٹ کیا تھا اس میں 2 افراد ہلاک ہوئے تھے، وہ ملک شہزاد کے زیر استعمال تھی، اور پھر اس کے اوپر عدالت نے یہ حکم دیا تھا جی کہ آپ فوری طور پر کارروائی کریں۔ پھر کارروائی ہوئی، عدالت نے ان کو بری کیا، بریت کے خلاف اپیلیں دائر ہوئیں۔ وہ ملک شہزاد صاحب جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا، اور پھر ان کو سپریم کورٹ بھی کسی مقصد کے لیے لے کے گئے تھے، پھر سپریم کورٹ میں بھی کسی اہم مقدمے میں شامل نہ کیا۔ ان کے خلاف جو کیس ہے، اپیلیں ہیں، بریت کے خلاف اپیلیں واپس لے لی گئی ہیں، بیان حلفی جمع کروا دیا گیا ہے کہ جی یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنیاد پہ تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کمپنسیشن پہلے ہی ہو چکی تھی، جو ایک قانونی طریقہ تھا وہ ہو چکا تھا۔ اصل سوال یہ اٹھتا تھا کہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں اچانک یہ کیا ہوا، اور اچانک ملک شہزاد کی بیٹی کا جو معاملہ اٹھایا گیا، اور ایک دم جو علی ناصر رضوی جو آئی جی تھے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آپ اجازت دیں، لاہور ہائی کورٹ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، لاہور ہائی کورٹ سے ہم گاڑی کی تفصیلات منگوانا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں۔ خیر وہ آج کیس واپس ہو گیا ہے، انہوں نے بیان حلفی جمع کروا دیا ہے اور یہ تمام رپورٹس سامنے آ گئی ہیں۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوہستان 40 ارب روپے کی مالیتی اسکینڈل میں ملوث ملزمان کی اساس منجمد کرنے سے متعلق نیب نے ملوث ملزمان کی اساس منجمد کرنے کے لیے
پشاور کی احتساب عدالت میں درخواستیں دائر کر دیں۔ احتساب عدالت کے جج رجب علی نے تمام درخواستیں یکجا کر کے سماعت 22 مئی تک ملتوی کر دی۔ نیب پروسیکیوٹر حبیب اللہ بیگ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے پشاور کے احتساب عدالت کو بتایا کہ خیبر پختونخوا کوہستان اسکینڈل انکوائری کر رہے ہیں۔ اسکینڈل میں ملوث ملزمان کی بہت سی منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے نکلے ہیں اور ڈائریکٹر جنرل نیب کے پی نے ضمن میں ملزمان کی اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا۔ نیب قانون کے سیکشن 12 کے تحت نیب کے احکامات کی توثیق عدالت سے ضروری ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے احتساب عدالت سے استدعا کی کہ ملوث ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے کے لیے مختلف درخواستیں دائر کی ہیں۔ عدالت تمام درخواستوں کو یکجا کر کے سنے، جس پر احتساب عدالت نے ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے سے متعلق تمام درخواستیں یکجا کر دی ہیں۔ عدالت نے درخواستوں پر سماعت 22 مئی کو ملتوی کر دی ہے۔ نیب کا کہنا ہے کہ کوہستان میں بہت بڑا مالیاتی اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ اسکینڈل کے دوران قومی خزانے کو 40 ارب کا نقصان پہنچایا گیا۔ صوبائی حکومت نے بھی اسکینڈل میں متعدد افسران کو معطل کیا ہے۔ صوبائی حکومت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے معاملے کی نگرانی کر رہی ہے۔ یہ کے پی حکومت نے خود ایکشن لیا۔ کے پی حکومت نے معاملہ نیب کو بھی بھیجا اور بڑے بڑے افسران کو بھی عہدوں سے ہٹایا، اور جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ بھی سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے انڈر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ ایک بڑا اسکینڈل ہے۔ نیب عدالت نے 22 مئی تک تمام درخواستوں پر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔